نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، بہترین اپنے جسم کو پاکیزہ رکھنا، طہارت نصف ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، عمدہ لباس پہننا، یہ علامت ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو انسان پاک صاف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا واللہ یحب المتطہرین، فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبلوا صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی، ایسے ہی خیانت کی وجہ سے حاصل کیے ہوئے مال کا اللہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او قال علی طہارت، یقیناً یہ مجھے ناپسند ہے، ناگوار ہے کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کی عبادت کروں، میں بغیر پاک صاف رہنے کے اللہ کی عبادت کروں، یہ مجھے ناپسند ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوم یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 7 دنوں میں مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ نہائے اور اپنے جسم کو خوشبو وغیرہ لگائے۔ ہر ہفتے کے یعنی کہ جمعے والے دن کم سے کم انسان کو ہفتے میں ایک بار لازمی نہانا چاہیے، لیکن آج کئی لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ 2 ہفتے نہاتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہ تنقید نہیں کرتا، لیکن جو درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 مہینے 6 مہینے نہاتے ہی نہیں ہے، اور جو 6 مہینے نہاتا نہیں ہے وہ بہت اونچی سرکار بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں لازمی نہائے، غسل کرے، اپنے جسم کو خوشبو وغیرہ لگائے۔ اور اللہ کے قرآن میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ بہترین لباس ہے، سفید کپڑا پہننا یہ بہترین لباس ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان اللہ جمیل يحب الجمال، ایک آدمی اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھی جوتی پہنے، اچھے کپڑے پہنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر ٹائم ہمیں وضو میں رہنا چاہیے۔ جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اسی انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ وآخر الدعوانا